الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد معزز سامعین ناظرین انشاءاللہ آج کے درس میں گفتگو کی جائے گی رزق کے متعلق۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں مسلمان بنایا، اسلام گھرانے میں ہم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے جو غذائیں ہو سکتی تھیں ان کو کھانے کا حکم دیا، ان کو کھانا چاہیے۔ جو میرے جسم کے لیے فائدہ مند تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال قرار دیا اور ہمیں کھانے کو اور اس کو کمانے کا حکم دیا۔ اور یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے متعین فرمائی ہیں، ورنہ کتنی قومیں دنیا میں بسنے والی ایسی ہیں جو ناپاک غلیظ چیزوں کو اپنی غذا بنائے ہوئے ہیں اور اس سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ جو چیز پھینکنا چاہیے تھا اس کو بعض قومیں ہیں ہمارے اطراف میں جو اس کو پی رہی ہیں مود کی شکل میں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غبر کی شکل میں کھائی جا رہی ہیں اور اس کے اتنے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس بھی شرما رہا ہے۔ اتنے فائدے گوبر کے اور پیشاب کے مود کے بیان کیے جا رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس اور بڑے بڑے ہاسپٹل والے بھی شرم آ رہے ہیں کہ اتنے فائدے اس کے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں حلال پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا اور اس کے کمانے کا حکم دیا۔ رزق انسان کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کے خاطر انسان اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے دیار غیر میں رہتا ہے، مشقتیں، پریشانیاں، تکالیف برداشت کرتا ہے، صرف رزق کی خاطر۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، اسلام نے اس کو ضمنی حیثیت دی ہے، لیکن مذہب اسلام نے رزق کمانے کی ترغیب بھی دی ہے، اور رزق کا ایک بہترین ذریعہ ہے تجارت۔ اس کے ذریعے انسان رزق حاصل کر سکتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تو بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرات، ایک انسان کو بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی اللہ تقسیم کرتا ہے۔ اس زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کا کفیل ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ پڑھیں گے 12واں پارہ آپ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی جانور یا چلنے والی جتنی مخلوقات ہیں، سب کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس روئے زمین پر، سب کا کفیل، سب کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ اس کو رزق دے۔ وہ چاہے چرند ہو، چرنے والی مخلوقات ہو، پرند ہوں، اڑنے والی مخلوقات ہوں، یا پھر سوراخوں میں بل میں رہنے والی مخلوقات ہوں، یا پھر سمندر میں دریاؤں میں رہنے والی مخلوقات ہو۔ حضرات، آپ کو بظاہر سمندر نظر آتا ہے کہ پانی بھرا ہوا نہیں، بلکہ اس کے نیچے، ان پانی کے نیچے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوقات، بلکہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس دنیا کی سب سے بڑی مخلوقات اگر کوئی رہ رہی ہے تو ان سمندروں کے اندر رہ رہی ہے، ان دریاؤں کے اندر رہ رہی۔ ایسی مخلوقات ہیں جن کی ایک وقت کی خوراک ٹنوں کے حساب سے ہے، 43 ٹن، اور بعض سائنسداں بتاتے ہیں کہ 500 کلو غذا ہوتی ہے ایک مچھلی کی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں، ویل مچھلی ہے، کئی ٹن اس کی غذا ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ اس کو بھی پلا رہا ہے۔
تو رزق کے معاملے میں انسان کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، رزق کے معاملے میں انسان کو اتنا ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے جتنی روزی، جتنا رزق انسان کے نصیبے میں لکھ دیا ہے، وہ بغیر کھائے انسان مر نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ موت انسان کا پیچھا کر رہی ہے، انسان بھاگ رہا ہے، موت پیچھے سے ہے، ایسے ہی جس رزق پر، جس دانے پر اللہ رب العالمین نے اس کا نام لکھ دیا ہے، بغیر کھائے وہ انسان دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا ہے، بغیر کھائے اس کی روح پرواز نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک دانے پر اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لکھا ہے، جو رزق تم کو ملنے والا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ رزاق کو چھوڑ کر کے روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ رزاق کی پرواہ نہیں ہے، جو روزی دینے والا ہے اس کے احکامات کو ادا نہیں کیا جا رہا، اللہ کی توحید پر چلا نہیں جا رہا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے، گناہوں سے بچا نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، اور روزی کے پیچھے انسان بھاگا جا رہا اور رزاق کو راضی نہیں کر رہا، رزاق کو خوش نہیں کر رہا۔ یہ انسان کی نادانی ہے، انسان کی بے وقوفی ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی دینے والا، قوت والا ہے، زور آور ہے اللہ تعالیٰ، طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرے مقام پر فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق تو آسمانوں میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنی مخلوقات، کتنے جانور ایسے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، اللہ تمہیں بھی روزی دے گا۔ روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ انسان کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد وہ رزق تلاش کرے، اللہ کی نماز، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد رزق تلاش کرے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ پڑھیں، سورہ جمعہ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ کیا فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، نماز تم ادا کر سکو، نماز ادا کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، تب نماز کی ادائیگی کر لو۔ اس کے بعد آج لوگ نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، دکان نہیں بند کر رہی خدشے سے کہ کہیں میرا کسٹمر نہ واپس لوٹ جائے، 15 20 25 منٹ کے لیے دکان نہیں بند کر سکتے، کسی دوسرے کو بٹھا کر کے باری باری جا کے نماز پڑھنا چاہیں لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں۔ حالانکہ روزی رزاق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دکان پر جو آنے والا کسٹمر ہے نا، اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ تو اس کی دکان پر جا، ورنہ تو بیٹھا رہے گا، میری دکان پہ کوئی قدم نہیں رکھے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم روزی کما رہے ہیں، ہم پیسہ کما رہے ہیں، ہم مال کما رہے ہیں، ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تجھے کھلا رہا، اللہ تمہیں روزی دے رہا، اللہ تمہیں روزی کے اسباب، ذرائع اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ تم اللہ کی نماز، اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے تم نمازیں نہیں پڑھو گے اور پھر رونا اس بات کے رو گے کہ ہمیں رزق نہیں ملتا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم پریشان ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ رزاق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ سمندر میں جو رہنے والی مخلوقات کئی کے ٹن ان کی غذا ہے، ایک وقت کی خوراک ہے، اللہ انہیں بھی روزی دے رہا۔ میری خوراک تو مختصر ہے۔ حضرات، رزق کے معاملے میں انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے رزق کمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق حلال کمانے کی، کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔